جی ناظرین السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر، پاکستان کی بہت ہی بڑی خبر۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے، اور یہ خبر ایسی خبر ہے کہ جس کی امپلیکیشن آنے والے دنوں میں الیکشن پر اور الیکشن کے بعد بھی ہوگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس خبر کے حوالے سے اس وقت جو ہے پاکستان کا میڈیا، بر صغیر کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا صرف اور صرف ایک ہی خبر پر ہے کہ عمران خان کو سائفر کے کیس میں 10 سال قید سنا دی گئی ہے۔ سائفر کا کیس آپ جانتے ہیں، عمران خان نے کاغذ لہرایا تھا، اور اس کاغذ کو لہرانے کے جرم میں عمران خان کو یہ سزا سنائی گئی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بہانہ بنایا گیا یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگایا گیا، اور کہا گیا جناب کہ یہ عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ 10 سال ٹائمنگ دیکھیے کہ چند دنوں کی بات ہے، الیکشن ہونے میں چند دن رہتے ہیں، اور اس سے پہلے عمران خان کو یہ سزا سنا دی گئی۔ جو حالات لگ رہے تھے اس سے یوں لگ رہا تھا کہ یہ سائفر کی جو فیصلہ ہے یہ بہت جلدی آ جانا ہے۔ جس قدر تیزی کے ساتھ یہ کارروائی کی جا رہی تھی، وکلائے صفائی کو پیش نہیں کیے ہونے دیا جا رہا تھا۔ بعض اوقات سرکاری وکیل خود کریٹ کر لیے گئے، ان سے انہوں نے عمران گواہان سے جرا کیا کرنی تھی، پھر گواہان کے جس سپیڈ کے ساتھ بیانات تھوک کے حساب سے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ 1-2 دن کے اندر ہو جائے گا۔ پھر اس میں یہ بات بھی کچھ لوگوں نے بتائی تھی کہ جو حکومت کا سرکاری وکیل ہے وہ کن سزاؤں کی درخواست کرے گا۔ 2 سزاؤں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، یا تو عمر قید کی یا پھر سزائے موت کی درخواست کی جا رہی تھی۔ کل علیمہ خان، عمران خان کی جو بہن ہے، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سزائے موت دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ تھی۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اب پہلے ذرا یہ بات کر لیں کہ یہ سزا 10 سال کی سزا کیوں ہے؟ اگر یہ سزا 3 سال کی ہو تو اس میں فوری طور پر ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ 7 سال یا اس سے زیادہ عرصے کی سزا ہو تو پھر اس کی ضمانت میں وقت لگتا ہے۔ اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہائر کورٹس میں جانا پڑے گا، جس میں کافی ٹائم آپ کو لگ جائے گا۔ کیا یہ مقدمہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کے اوپر عمران خان کو اتنی سٹرونگ سزا ہو سکتی ہے اور یہ ہائی کورٹ میں سٹینڈ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اس لیے کہ پاناما یہ مقدمہ اسی طرح کا مقدمہ ہائی کورٹ میں جا کر ثابت ہوگا جس طرح پاناما کا مقدمہ نواز شریف کے کیس میں ثابت ہوا تھا، اور وہ جب ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گیا تو وہ مقدمہ زیادہ دیر سٹینڈ نہیں کر سکا، انلیس کہ وہاں پہ ثاقب نثار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آئندہ جوڈیشری میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ مقدمہ لوور کورٹ سے جب ہائر کورٹس میں جائے گا تو یہ اپنے شواہد اور اپنے ثبوتوں کی بنیاد پر زیادہ دیر سٹینڈ نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ چند دنوں کے بعد الیکشن ہونے والا ہے۔ الیکشن میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، آج 30 تاریخ ہے۔ 2 باتیں جو میسج ود ان دا پارٹی آج چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی احتجاج نہیں کرنا۔ حالانکہ پی ٹی آئی تو احتجاج کے لیے بنی ہوئی پارٹی ہے نا، انہوں نے تو جب امن و امان کی حالت ہوتی ہے تب بھی لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے، تو یہ احتجاج نہیں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور 9 مئی ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ پہلے ہی ایک 9 مئی ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اس موقع پہ کوئی لڑائی مار کٹائی جلاؤ گہراؤ ہوگا تو وہ پھر ایک اور مصیبت آ جائے گی، پھر جو تھوڑے بہت کارکن باہر الیکشن لڑے ہیں وہ بھی اندر ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بالکل لڑائی مار کٹائی اکٹھے ہونے سے اجتناب کرے اور کانسنٹریٹ کرے اپنے الیکشن کے اوپر۔ الیکشن میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ الیکشن میں 2 طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔
فینس پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہر علاقے میں کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں کام کرنا ہے، کام کروانے ہیں اپنے ایم این اے سے، ایم پی اے سے، اور وہ کام کیا کروانے ہیں، کس سے ہوں گے. ان کے مقاصد وابستہ ہوتے ہیں، کسی نے، اور غلط مقاصد نہیں ہوتے. کسی نے سڑک بنوانی ہوتی ہے، کسی نے اسکول کھلوانا ہوتا ہے. تو ایسی پارٹی کے ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ وابستہ ہونا جس کا لیڈر ہی جیل میں 10 سال کے لیے ہے، تو یہ تو سراسر خسارے کا سودا ہے. تو وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہونے میں دلچسپی نہیں رکھے گا. اس کا مطلب فینس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی سے منفور ہو جائے گی، پی ٹی آئی سے پرے ہٹ جائے گی، اور وہ کہے گی کہ جناب بھائی اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور میں تو بھائی وہ پارٹی کو ووٹ دوں گا جو مجھے آگے کوئی کام میرے کرے گی. دوسری جانب ایک طبقہ ہوتا ہے جو مظلومیت کو ووٹ دیتا ہے، جن کو ہر حال میں مظلوم انسان پسند ہوتا ہے. انہوں نے نواز شریف کو بھی ووٹ دیا تھا جب نواز شریف زیر عتاب تھے. وہ صرف مظلوم طبقے کو ووٹ دیتا ہے. ان کے خیال میں اب عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ دینا چاہیے. عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، شاہ محمود قریشی کے ساتھ بہت ظلم ہوا. ان کے خیال میں سائفر صرف ایک ڈرامہ تھا، سائفر کوئی حقیقت نہیں تھی. ان کے خیال میں جو حقیقت ہے سائفر میں وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور سائفر حقیقت تھا، اور اس کے اندر جو ہے سخت امریکہ نے پاکستان کے خلاف اور عمران خان کے خلاف سازش کی. جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف سازش کی. یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ طبقہ پاکستان میں چھوٹی تعداد میں نہیں ہے، یہ اچھی خاصی تعداد میں. اب پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سٹریٹجی دیکھنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان 10 سال جیل میں رہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سیاسی کیسز میں لوگ اگر 10 سال کی قید ہوئی ہے کسی کو تو وہ 10 سال جیل میں نہیں رہتے. نواز شریف صاحب کو بھی ایک دفعہ 10 سال کی سزا ہوئی تھی تو وہ سال ڈیڑھ کے بعد نکل آئے تھے. عمران خان بھی سال ڈیڑھ کے بعد جیل سے نکل آئیں گے. کیا ریاست کو ایک دفعہ پھر عمران خان کی ضرورت پڑے گی جیسے نواز شریف کی ضرورت پڑ گئی؟ ایک زمانے میں نواز شریف بھی ریاست کے لیے ایک ایسے کردار بن گئے تھے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جن کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کی ضرورت پڑ گئی. جس طرح پاناما آج کل وہ ہو رہا ہے 9 مئی، اس طرح کسی زمانے میں ڈان لیکس تھے کہ وہ بھی ریاست کے خلاف بہت بڑی غداری تھی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ 9 مئی میں جو توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کیا گیا وہ بہت شدید تھا. تو 9 مئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. اب اس کے حوالے سے لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ عمران خان کو اور ریاست کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو سزا دینے کے چکر میں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اب سیاست میں کوئی کردار باقی نہیں رہا، اس لیے کہ عمران خان کی عمر اب عمران خان کا ساتھ نہیں دے گی. عمران خان کی عمر 70 کی ایج میں وہ داخل ہو چکے ہوئے ہیں. جیل میں کاٹا ہوا 1 سال آپ کی زندگی کے 5 سالوں پر زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو عمران خان جو ہے وہ ان کی زندگی کو افیکٹ بالکل ہو رہا ہے جیل کے اندر. وہ پہ ابھی جیسے گزشتہ سائفر کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ مشتعل بھی ہو گئے، جج پہ چیخنا شروع کر دیے، گالم گلوچ بھی ہوئی. تو ظاہر آدمی کے نروز بریک ہو رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہاں پر جیل کے اندر. تو وہ عمر ان کے ساتھ نہیں ہے. 5 سال اگر یہ حکومت کر گئی پھر اس کے بعد ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں رہی ہوگی. لیکن پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سائفر کیس اور عمران خان کا. اگر عمران خان اس وقت کیمپین چلا رہے ہوتے تو اس وقت صورتحال بہت مختلف ہوتی. پھر مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کیس تو اپنی جگہ، اگر عمران خان اس سے رہا ہوتے ہیں تو بہت سارے اور کیسز ہیں جو عمران خان کے منتظر ہیں، جس میں توشہ خانہ کیس ہے جس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، القادریہ یونیورسٹی والا کیس ہے، جج کو دھمکیاں دینے والا کیس ہے، دہشت گردی والے کیسز ہیں. عمران خان کی بچت نہیں ہو رہی انلیس کہ ریاست انہیں معاف کرے. ریاست مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اب معاف کرنے کے موڈ میں ہے. اگر ریاست معاف کر سکتی ہے
تو جی ایچ کیو پر حملہ معاف کر سکتی ہے، یہ ریاست جو ہے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ معاف کر سکتی ہے، لیکن ریاست شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنا معاف نہیں کر سکتی۔ اور اگر ریاست کبھی اس کو معاف کر دیتی ہے تو پھر ریاست کا اپنا وجود ہی کسی نہ کسی سٹیج پر خطرے میں پڑ جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔